یہ نام نہاد جو ملک کا احتساب ہے، اس کے معاملات تو پاکستان کے ہر شخص پہ اب یہاں ہو چکے ہیں کہ یہ ادارہ کر کیا رہا ہے، اور ملک کے اندر جو تباہی اس ادارے نے پھیلائی ہے. جو آسما جہانگیر کانفرنس تھی اس کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں، اگر وہ چیئرمین نیب صاحب سن لیں تو میرا خیال ہے خود ہی نیب کر کے بند کر کے گھر چلے جائیں گے. لیکن انہوں نے بھی نوکری کرنی ہے. ابھی تو ڈیلی ویجز پر ہیں. آرڈیننس میرا خیال ہے اگلے مہینے ایکسپائر ہوئے گا. حکومت کی کوشش ہے کہ نوکری کو مستقل کیا جائے. تو نوکری میں کہتا ہوں تاحیات بھی ان کو دے دیں، لیکن ملک کے معاملات کون چلائے گا؟ اور مصیبت یہ ہے یا بدنصیبی اس ملک کی یہ ہے کہ اس حکومت نے جو کووڈ کے مریض تھے ان کو بھی نہیں بخشا. 42 ارب کی چوری تو سامنے آ چکی ہے. اس سے اور کتنی ہوئی ہے یہ بھی وقت بتائے گا. رپورٹ بھی چھپانے کی کوشش کی گئی، لیکن حقیقت کبھی نہ کبھی تو باہر آ ہی جاتی ہے. اب ہفتہ ہو گیا ہے اس بات کو سامنے آئے ہوئے. چیئرمین نیب کی آنکھیں بھی بند ہیں، منہ بھی بند ہے اور کان بھی بند ہیں. آپ کے سامنے اور آج جو خبریں آئی ہیں کہ وہ اشیاء خورد و نوش جو انسانی ضرورت کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی تھی وہ بھی یوٹیلیٹی سٹور پر بیچی گئی ہیں. تو کم از کم 4 وزارتیں اس حکومت کی اس چوری میں ملوث ہیں، لیکن چیئرمین نیب خاموش ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں کسی نے شکایت نہیں کی. اخبارات بھرے ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن بھرا ہوا ہے، پورا پاکستان جانتا ہے کہ کتنی بڑی چوری عمران خان سی کابینہ کر چکی ہے، لیکن چیئرمین نیب خاموش ہے. سال ہونے لگا ہے براڈ شیٹ کے معاملے کو، چیئرمین نیب خاموش ہے. تو نیب کو صرف آج ایک کام رہ گیا ہے کہ ملک کی چوری کی پردہ پوشی کرے. ملک میں جو آج چوری ہو رہی ہے اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے. جس طرح آپ نے کوئی چیز چھپانی ہو تو کمیشن بنا دیں. جہاں کمیشن بڑے بنتے ہیں، ایک قرضے کا کمیشن بنا تھا، بڑا چرچا ہوا تھا جی قرضہ ملک میں بہت دیا گیا اور پیسے چوری ہو گئے. تو آج 3 سال ہو گئے، قرضہ کمیشن کی رپورٹ بھی سامنے نہیں آئی. اور جس طرح چینی جب کمیشن بنا تھا تو 53 روپے کی تھی اور وہاں سے 150 تک گئی، کمیشن کی رپورٹ بھی سامنے نہیں آ سکی. تو اسی طرح ملک کا قرضہ بھی 50,000 ارب سے اوپر اب چلا گیا ہے. جب سے پاکستان بنا تھا 70% اضافہ صرف اس حکومت نے اس میں قرضے میں کر دیا ہے، لیکن کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی. یہ آج ملک کے حالات ہیں. عوام پریشان ہے، مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. IMF کا معاہدہ جو ہوا ہے اس سے مہنگائی کا ایک سیلاب اور آئے گا. جو سعودی عرب سے معاہدہ ہوا ہے جس کو چھپانے کی کوشش کی گئی، اس سے بھی مہنگائی کا خدشہ ہے. یہ وہ معاملات ہیں کہ حکومت ہر معاملے پر ناکام ہو چکی ہے اور ملک کے عوام اس مہنگائی کا شکار، اس نالائکی کا شکار ہیں، اس کرپشن کے شکار ہیں جو اس حکومت کا خاصہ ہے. جناب کیا کہیں گے کہ حکومت کی جانب سے منی بجٹ لانے کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہے؟ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جب PDM کی تحریک شروع ہوگی عوام کو اب سڑکوں پر نکلنا پڑے گا؟ دیکھیں، یہ تو ہمارا کام ہے کہ ملک کی خرابیاں، ان کی وجوہات اور ان کا حل جو ہے عوام کو دیں. اور آج ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ملک کے معاملات کو بہتر کرنے کا پہلا قدم جو ہے وہ ایک شفاف اور فوری الیکشن ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. شاہد صاحب یہ بتائیے کہ احتساب کا جو عمل ہے 2018 کے بعد کافی تیزی سے بڑھتا گیا. کئی سیاسی آپ سمیت کئی جو رہنما ہیں وہ جیلوں سے بھی ہو گیا اور کیس تحقیق پہ لگتے ہیں. کیا اگر اگلی حکومت میں آپ لوگوں کو پھر سے موقع ملتا ہے اقتدار میں آنے کا تو کیا یہی جو اس حکومت کا ایک جو رویہ ہے کہ اقتدار میں آ کے طاقت کا ناجائز استعمال کرنا، کیا آپ لوگوں کی جانب سے وہی کیا جائے گا؟ PTI کی طرف ان کو بھی عدالتوں کی طرف دھکیلا جائے گا؟ ہم نے 5 سال کبھی کچھ کیا؟ کسی کو انتقام کا نشانہ بنایا ہے؟
میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ اس نیب کو ختم کر دیں, صرف ایک شیک ڈال دیں کہ اس کا اطلاق پاکستان مسلم لیگ نون پہ ہوگا. ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. آج آپ کے پاس جو چوائس ہے وہ یہ ہے کہ نیب رکھیں یا ملک رکھیں. جب تک یہ نیب ہے ملک کے معاملات نہیں چل سکتے, ملک تباہی کے. جو کیس بنے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں چیئرمین نیب کو, ٹی وی پر آ کر بتا دے تم نے کتنے پیسے کون سے سیاستدان سے ریکور کیے ہیں. 539 ارب کا دعویٰ صرف اس چیئرمین کا ہے. اس سے پہلے بھی کوئی 600-800 ارب کے دعوے ہو چکے ہیں. میرا چیلنج ہے بتا دیں کون سا سیاستدان ہے اور کتنے پیسے آپ نے اسے ریکور کیے ہیں. جو نواز شریف صاحب کی سزائیں ہیں, ایک جج کو بلیک میل کر کے دوسرے جج کو پاکستان کی چیف جسٹس نے حکم دے کر, جس کا ثبوت بھی آیا ہے, اس پر کوئی بات نہیں کرتا. آج جس ملک میں چیف جسٹس ملوث ہو عدالتی فیصلے لینے میں, ملک الیکشن میں مداخلت کرنے میں, ملک عدل کے نظام میں مداخلت کرنے میں, وہاں کون سا انصاف رہ جائے گا جناب؟ آپ کیا کہیں گے کہ اگر مریم نواز صاحبہ کی کوئی آرڈیو آ جائے تو اس کے اوپر اسٹینڈنگ کمیٹیاں بھی نوٹس لے لیتی ہے, کمیشن بھی بنانے کے مطالبے کرتی جاتے ہیں, لیکن جو چیف جسٹس جس کی آڈیو سامنے آئی ہے اس کے اوپر حکومت خاموش ہے, بلکہ الٹا ان کا دفاع کیسے ہے؟ جی ہم تو کہتے ہیں کہ اگر مریم نواز صاحبہ نے کوئی قانون توڑا ہے تو کارروائی کریں نا, آپ میں ہمت تو کارروائی کریں. لیکن جو آدمی آئین توڑ رہا ہے, جو آدمی ملک کے عدل کے نظام کو توڑ رہا ہے اور خود چیف جسٹس ہے, اس کا کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کو بھی بلائے نا اسٹینڈنگ کمیٹی, اس کو کمیشن بنائے نا. آج مشکل یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے ملک میں جس پہ آپ اعتبار کر سکیں کہ یہ کمیشن کو حق کی بات کرے گا. 30 کمیشن سے زیادہ یہ حکومت بنا چکی ہے. براڈ شیٹ کمیشن بتائے نا چیئرمین نیب, کس نے پیسے بھیجے تھے, کس نے پیسے کھائے تھے جناب؟ اوکے جی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.